بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن اس کا پیغام ہے اور عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آؤ ان تینوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور دینی واقعات سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرے۔ ہماری پہچان قرآن اور سنت میں چھپی ہے۔ جب ہم انہیں اپنی زندگی میں اتاریں گے تبھی اپنی اصل قیمت اور مقصد کو سمجھ پائیں گے۔ خود سے سوال کیجئے کہ کیا ہم وہی مسلمان ہیں جن کی مثالیں دی جاتی تھی؟ تو ناظرین، بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ جنگ دمشق، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح بصرہ کے بعد لشکر اسلام کو دمشق کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ بصرہ سے دمشق جانے سے پہلے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھا کہ میں دمشق کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، لہٰذا آپ بھی اپنے ساتھ جو لشکر ہے اسے لے کر دمشق پہنچو۔ ایک خط امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ کے حکم کے مطابق میں ملک شام آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں اریکا، سہنا، حورانہ، تدمور اور بصرہ کو فتح کیا۔ اب میں دمشق کی جانب روانہ ہوتا ہوں۔ مذکورہ دونوں خط روانہ کرنے کے بعد حضرت خالد نے بصرہ سے کوچ کرتے ہوئے ایک گاؤں سنیہ پہنچے اور توقف کیا۔ اس گاؤں کو اب سنیت العقاب کہا جاتا ہے۔ وہاں سے گوتا نامی شہر کی طرف کوچ کی اور وہاں ایک دیر کھنڈر میں ٹھہرے۔ اب اس جگہ کو وزیر خالد کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد نے اس مقام پر حضرت ابو عبیدہ کے انتظار میں توقف کیا۔ رومی سردار سپاہ سالاری میں دمشق کی کمک بادشاہ ہرقل بمقام اجنادین زبردست لشکر جمع کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں اسے اطلاع ملی کہ بصرہ مسلمانوں نے فتح کر لیا اور اب اسلامی لشکر دمشق کی جانب روانہ ہوا ہے۔ لہذا ہرقل بادشاہ نے دارالسلطنت انطاکیہ میں رومی لشکر کے سرداروں کی میٹنگ بلائی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ شہر دمشق ملک شام کی بحیثیت ہے۔ اگر مسلمانوں نے دمشق فتح کر لیا تو ہماری عزت و شوکت کو بڑا صدمہ پہنچے گا اور ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہوگا۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد سے دگنی تعداد کا لشکر دمشق کے لیے تیار رکھا ہے، لہٰذا اب تم میں سے کون اس کی قیادت ذمہ اپنے سر لینے کو تیار ہے؟ جو شخص تم میں سے مسلمانوں کے لشکر کو شکست دے کر بھگا دے گا اس کو میں وہ تمام شہر جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے بطور انعامات دے کر اس کا مالک بنا دوں گا۔ ہرقل بادشاہ کے دربار میں حاضر سرداروں میں سے ایک سردار کلوس نام کا کھڑا ہوا اور ہرقل کو اطمینان دلایا کہ میں اس کی مراد پوری کر کے ہی رہوں گا۔ ہرقل نے سونے کی ایک صلیب اس کو دی اور 5000 سواروں پر اس کو سردار مقرر کر کے دمشق کی جانب روانہ کیا۔ ہرقل نے جس سردار کو 5000 کے لشکر دے کر روانہ کیا تھا وہ سردار کلوس تھا، جس کی بہادری اور دلیری پورے ملک شام میں مشہور تھی۔ جب شاہ فارس کے قصے میں ملک شام پر لشکر کشی تھی تو کلوس نے بڑی شجاعت سے مقابلہ کر کے شاہ فارس کے لشکر کو شکست دی تھی۔ کلوس 5000 سواروں کو لے کر انطاکیہ سے روانہ ہو کر حمص پہنچا۔ اس کی آمد کی خبر سنتے ہی اہل حمص نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ حمص میں بھی کافی تعداد میں رومی سپاہی ہتھیاروں کے موجود تھے۔ کلوس نے ایک دن اور رات وہاں قیام کیا، پھر وہاں سے روانہ ہو کر جوسیہ پہنچا۔ وہاں بھی اس کا رومیوں نے استقبال کیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر وہ بلق نامی مقام پر آیا۔ وہاں کے باشندے اس کے پاس روتے پیٹتے آئے اور کہا کہ اے سردار کلوس، دمشق کو مسلمانوں سے بچاؤ، کیونکہ انہوں نے اریکا، سہنا، حوران، تدمور اور بصرہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ دمشق کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کلوس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ان کا لشکر تو زبیہ نامی مقام میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، یہ لوگ اریکا سے بصرہ تک کیسے پہنچے؟ لوگوں نے کہا کہ زبیہ کا اسلامی لشکر ابھی تک وہی ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک لشکر ملک عراق کی جانب سے آدھم کا ہے اور
اس لشکر سے سردار خالد بن ولید نے ہی یہ سب کارنامہ انجام دے کر ہم پر قیامت قائم کر رکھی ہے۔ قلوس نے سب کو اطمینان دلایا اور کہا کہ میں عربوں کو ملک شام سے بھگا دوں گا۔ تو ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ ہم دوسرے ویڈیو میں سنائیں گے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے، نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔